کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء؟ کون ہوگا امام میں صفِ؟ کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء؟ بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں۔ شب معراج بیت المقدس کی اندر جب میرا نبی تشریف لے گئے، حافظ صاحب نعت خان صاحب توجہ کریں میری طرف، یہ سامنے بیٹھے ادھر ادھر مت دیکھیں، محبت کے اظہار کیجیے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے۔ شب معراج میرا نبی جبریل امی کی دعوت پر، میرے رب کے بلانے پر جس وقت حضور بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر جبریل نے میرے نبی کے سامنے اذان پڑھی، انبیاء نے صفیں بنائی۔ آج اس محفل کے اندر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن آج کی وہ وہاں پر جو محفل سجی تھی، کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء؟ کون ہو؟ معذرت کے ساتھ سفید رومال والے اور سرخ رومال والے بھائی آپ پر میں قربان، محبت کا اظہار میری طرف مڑ کے کریں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ۔ شب معراج بیت المقدس میں اذان ہوئی، آج اس محفل میں ہر طبقے زندگی کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں پر سارے کے سارے شرکاء کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجا ہے اور کسی کے سر پر رسالت کا تاج پہنا ہوا ہے۔ میرے سرکار دو عالم وہاں جبریل امین اذان پڑھی، وہاں ہر نبی موجود ہے، جناب حضرت آدم سے لے کر میرے تیرے نبی تک ہر نبی موجود ہے۔ اس محفل کے اندر ساری انسانیت کے باپ، سارے نبیوں کے باپ، سارے رسولوں کے باپ جناب حضرت آدم بھی موجود ہے، اس محفل میں کلیم اللہ بھی موجود ہے، وہاں پر حبیب اللہ بھی موجود، وہاں پر صفی اللہ بھی موجود، وہاں پر روح اللہ بھی موجود، وہاں پر کلمت اللہ بھی موجود، وہاں پر فرشتوں کا سردار جبریل بھی موجود ہے، صفیں تیار ہیں، مصلی امامت خالی ہے، سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ابھی کون مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا۔ جبریل آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کس کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا؟ شاعر وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء؟ کون ہوگا امام؟ کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء؟ بولے سارے نبی آپ ہیں بولے میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، میں اور تم تو خوش نصیب لوگ ہیں جس امت کو اللہ نے سارے نبیوں کا سلطان نبی عطا کیا ہے۔ کسی نبی کی نبوت اور رسالت ایک خاص وقت تک، خاص علاقے تک، خاص تعداد تک۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُ۔ جناب حضرت یونس کے بارے میں میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو 1,00,000 یا کچھ زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔
ہر نبی کسی بستی کی طرف نبی بنا، کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا، کسی خاص وقت اور زمانے کی طرف نبی گیا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک نبی، دو دو نبی، تین تین نبی، چار چار نبی، اور ایک ایک وقت میں 70 انبیاء بھی گزرے ہیں۔ یعنی ایک طرف ایک نبی کا کلمہ، دوسری طرف دوسرے نبی کا کلمہ، کسی علاقے میں تیسرے نبی کا کلمہ، ایک علاقے میں کسی نبی کا جھنڈا، دوسرے علاقے میں کسی نبی کا جھنڈا۔ لیکن میں اور تم جس محمد کا کلمہ پڑھتے گئے، جب وہ نبی بن کے آئے، اس محمد کا جھنڈا زمینوں میں بھی لہرا رہا ہے، عرشوں پر بھی لہرا رہا ہے، سمندر کی مخلوق بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اور کائنات کے پتھروں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ کون ہوگا امام، کون ہوگا امام، انبیاء کون ہوگا امام میں سب انبیاء، بولے سارے نبی، بولے سارے نبی، اور شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن۔ اب کوئی خاموش نہ رہے، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری، اور میرے دامن میں رات کی خیرات ہے، میرے دامن میں رات کی خیر، میرے دامن میں رات کی خیرات ہے، مجھ کو کیوں ہو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں، مجھ کو کیوں ہو کمی۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اس محفل میں جو یہاں پر چیزیں پیش کی گئیں، کیا کیا ہوا، قرآن پڑھا گیا۔ جو کہتے ہیں قرآن پڑھا گیا وہ گواہی ضرور دیں، قرآن پڑھا گیا، اللہ کی عظمتوں کا چرچا ہوا، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوا۔ محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے یہاں پر قرآن و حدیث کو بیان کیا، اس میں اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہوا، اللہ کا ذکر ہوا۔ اللہ کا ذکر صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، قرآن میرے رب کا ذکر ہے۔ دب کے بول دے جلو، قرآن میرے رب کا ذکر ہے، نعت میرے رب کا ذکر ہے، درود میرے رب کا ذکر ہے، تسبیح میرے رب کا ذکر ہے، نعرہ لگانا میرے رب کا ذکر ہے۔ گویا یہاں قرآن ہوا، یہاں اللہ کا ذکر ہوا، یہاں محمد عربی پر درود و سلام ہوا۔ توجہ میری جانب رہے، حضور پر درود و سلام ہوا۔ تو جس محفل میں یہ تین چیزیں ہوں،
اس محفل کا رب کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے، تو میں اس لیے اس کے حوالے سے حضور کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے سرکار کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک، بولو کون؟ حضرت انس بن مالک 10 سال تک انہوں نے میرے سرکار کی غلامی میں صبح و شامیں گزاری ہیں۔ میں قربان محمد کے ہر یار پر، محمد کے ہر صحابی پر، لیکن یہ وہ صحابی ہیں 10 سال تک جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر میرے محمد کی غلامی کی ہے۔ میرے سرکار کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک کشف الاسرار کے اندر امام بزار نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور دیگر جو حدیث کی مجموعہ، حدیث کا مجموعہ الترغیب و ترہیب کے نام سے ہے، علامہ منذری نے اس کے اندر بھی اس حدیث کو جمع فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ سیارۃ من الملائکۃ یطلبون ہلک الذکر فاذا اتوا علیہم، فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے روئے زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، کس مقصد کے تحت؟ کیا معدنیات تلاش کرتے ہیں، کیا وہاں جزیرے تلاش کرتے ہیں، کیا وہاں کسی طرح کی وہ جاسوسی کرتے ہیں؟ فرمانا زمین میں ساری زندگی کب کب چکر لگاتے ہیں؟ کیا بہار میں، کیا صبح کو، کیا شام کو، کیا سردی میں؟ فرمانا نا ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر موسم میں، ہر دن میں، ہر رات میں، ہر مہینے میں وہ سارے فرشتے زمین میں چکر لگاتے رہتی ہیں، اور ان کی سرعت رفتار بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کیوں لگاتے ہیں؟ کہا ان لوگوں کو تلاش کرتے گئے جو مل بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہیں؟ بولو اپنے رب کا، بولو اپنے رب کا۔ جب انہیں محفل ذکر مل جاتی ہے، ابھی یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بتایا قرآن اللہ کا ذکر، نبی کی نعتیں میرے اللہ کا ذکر، جعلت ذکرک ذکری ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا جس وقت وہ آل ذکر کو تلاش کر لیتے ہیں، خفوا بہم، وہ ان کو آ کر اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے گئے۔ ثم باسو رائدہم الی السماء الی رب العزت تبارک و تعالی، پھر اس محفل کی ساری کارستانی، ساری کی ساری خبر میرے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ربنا اتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلاءک وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ محمد۔ اے اللہ، آج ہم دنیا میں تیرے بندوں میں سے ہمارا گزر ایسے بندوں کے پاس سے ہوا ہے جو محفل میں بیٹھ کر تیری نعمتوں کا چرچا کر رہے تھے، بیٹھ کر تیری نعمتوں کا چرچا بیان کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اور کیا کر رہے تھے؟ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ محمد۔ اے اللہ، تیرے وہ بندے بیٹھ کر تیرے محبوب محمد پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔
تیرے محبوب پر درود ہو وَيَسْأَلُونَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ربا سنیا وہ تیرے بندے بیٹھ کر تجھ سے اپنی آخرت کا سوال بھی کر رہے تھے، تجھ سے دنیا کا بھی سوال کر رہے تھے، تو میرا رب آگے سے کیا جواب دیتے؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَشُّوهُمْ رحمتی، جاؤ فرشتو جا کر میرے ان بندوں کی محفل کو میری رحمت سے گھیر لو، ان پر میری رحمت کا سایہ کر لو، کیونکہ فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا شَشْكَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یہ ایسا جلسہ ہے جس میں جو بھی آگے بیٹھا ہے وہ محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ رونق زندگی اگر عام رب کی ہر نعمت خاص ہے، لیکن بعض نعمتیں اخص الخواص، ان میں سب سے اخص نعمت سرکار امیر المومنین، محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ، امیر المومنین، امام العاشقین، مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، محبوب رسول، محب رسول، چاہت رسول، فاتح کیسر و کسرا سرکار فاروق اعظم، چونکہ ایک فاروقی دے صدارت میں جلسہ ہوئے سرکار دے اس یار دا نام نہ لیواں، اس ساڑھے مزاج دے خلاف ہے۔ سرکار فاروق اعظم آپ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نعمت اللہ العظمی محمد، او زمانے والو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت حسنین کے بابا زہرا کے، حسنین کے نانا زہرا کے بابا محمد عربی کی ذات ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کس کی ذات ہے؟ بولو محمد عربی کی ذات، بولو محمد ہے۔ تو جس محفل میں نعمتوں کی نعمت، بلکہ یوں کہوں کہ آقا ہے نعمت، قاسم نعمت، ولی نعمت، نبیوں کے سلطان کا ذکر ہو، خود اندازہ کر لو اس محفل پر میرے رب کا کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ رونق زندگی ہے میری ساتھ